عین یہی سوال حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق علم غیب کے قائل ہوں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، میں اس وقت اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ دو نظریے یہاں پر موجود ہیں۔ ایک علماء کہتے ہیں کہ علم غیب خداوند متعال کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے اور کسی کو یہ علم غیب خداوند متعال نے عطا نہیں کیا ہے، جبکہ علماء کا ایک دوسرا گروہ اس بات پر متفق ہے کہ خداوند متعال نے اپنی خاص ہستیوں کو علم عطا کیا ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ علم عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید سے دلائل بھی لے کر آتے ہیں، متعدد جو ہے وہ روایات بھی اس میں پیش کی جاتی ہیں۔ اور حضرات اہل بیت علیہم آلاف و تحیت و ثنا کو چھوڑیں، آپ عام روزمرہ زندگی میں دیکھیں، اگر انسان صالح آپ کو روزمرہ زندگی میں نظر آ جائیں تو وہ آپ کو ایسی خبریں دیں گے جو معاشرے میں کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ تو یہ علم جو ان افراد کے پاس ہے، یہ تو معصوم بھی نہیں ہے، یہ تو اہل بیت بھی نہیں ہے، یہ تو خداوند متعال کے حضور اس کے مقرب بندے بھی نہیں ہے جو خداوند متعال نے اہل بیت کو قرار دیا ہے، یہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی اسرار الہی کی خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند متعال نے انہیں یہ معلومات دی ہیں۔ تو بس ہم عام افراد کے اندر یہ روزمرہ زندگی میں جب اس چیز کو مشاہدہ کر رہے ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہم کیسے اس چیز کا انکار کر سکتے ہیں؟ تفصیلی گفتگو کبھی وقت ملے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔